گئی۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے بیان چل رہا تھا کہ اس کا دلالت النص کا، اور پھر اس کے اندر آیا یہ چیز کہ حکم علت کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے گا، اور علت کے معدوم ہونے کی وجہ سے حکم معدوم ہو جائے گا۔ لہذا جہاں جہاں علت پائی جائے گی حکم ثابت کریں گے، اور علت مفقود ہو جائے گی وہاں حکم ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کئی مثالیں پیش کی گئیں پیچھے بیان میں، اور بیان کیا گیا اس چیز کو کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیع کرنا تو اس وقت جائز نہیں ہے، صحیح ہے نہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ پہلی اذان ہے۔ کون سی ہے؟ پہلی اذان ہے، اگرچہ بعد میں دوسری اذان کا اضافہ کیا گیا لیکن اس سے مراد پہلی اذان ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے سعی چونکہ مانع ہوگی، خلل واقع ہوگا سعی کی طرف، جمعے کی طرف جانے سے، اس لیے منع کیا گیا کہ اس وقت میں بیع نہ کی جائے بیع۔ لیکن اگر کوئی ایسا سبب ہو جہاں پر یہ رکاوٹ نہ آتی ہو، اس طور پر کہ دونوں کشتی میں چل رہے ہیں، کشتی بھی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، عاقداً بیع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں درست ہوگا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ چیزیں اگر مارنا تکلیف کے طور پر ہو تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ منع ہوگا، قسم کھائی کہ نہیں ماروں گا۔ تو اگر تکلیف کے طور پر پایا جائے گا تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ حانث ہونے والی ہوں گی۔ لیکن اگر وہ تکلیف کے طور پر نہ ہو، ملاعبت کے طور پر ہو، کھیل کود کے طور پر ہو، ہنسی مذاق کے طور پر ہو، تو ایسی صورت میں مارنے والا حانث نہیں ہوگا۔ قسم کھائی کسی نے کہ جو ہے وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا یا فلاں کو نہیں مارے گا، دونوں صورتوں میں اگر اس نے فلاں سے مرنے کے بعد بات کی یا مرنے کے بعد مارا تو وہاں پر بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جو عرف عام میں جو سمجھا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کی زندگی کی حالت میں بات کرنا یا زندگی میں کیا ہے؟ مارنا۔ اور عرف عام میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مردے کو جو ہوتی ہے وہ یہاں تکلیف ہوتی ہے یا یعنی یہ نہیں سمجھتا، اگرچہ شریعت کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں، تو یہاں عرف کے اعتبار سے اس پر حکم عائد نہیں ہوگا، لہذا وہ حانث نہیں ہوگا۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا کہ حکم جو علت پر دائر ہوتا ہے، اور علت جہاں جہاں پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ کہ کسی نے قسم کھائی کہ لا یاکل لحما، کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو ایسی صورت میں فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ، اذا حلف لا یاکل لحما، کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ، تو اس نے جو ہے گوشت جو ہے وہ مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا گوشت کھایا، لا یحنث، تو وہ اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جو لحم جو ہے وہ بولا جاتا ہے اس لحم کو بولتے ہیں کہ جو لحم جو حقیقتاً خون سے پیدا ہو اور ان میں خون بھی موجود ہو، حالانکہ مچھلی اور ٹڈی ایسے نہیں ہے کہ جن میں خون نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر ان کے اندر بھی خون ہوتا تو ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، اور کیونکہ ذبح کرنے سے جو انسان جو ہوتا ہے وہ خون نکل جاتا ہے اور جانور کو کھانا صحیح ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر اگر اسی طرح کھاتے تو نقصان تکلیفیں ہوتی، اس لیے ذبح کر کے جو رگیں کاٹی جاتی ہیں تاکہ وہ خون دھیرے دھیرے جو ہے رگوں سے نکل جائیں۔ تو ان کے اندر جو ہے خون نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کو بغیر ذبح کیے بھی یہ کیا ہے؟ ان کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ لحم جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس کے اندر خون ہو، جو خون سے بنتی ہو، اور یہ چیز جو ہے اس کا معنی جو ہے حقیقت کاسرہ کے طور پر پایا گیا کہ اس کے اندر
قاصر کے طور پر پایا جا رہا ہے مچھلی اور ٹڈی کے اندر، لہذا فی نفسی ہی ان کے اندر جو ہے مطلق لحم کی چیزیں نہیں پائی گئیں، اور مطلق لحم کا اطلاق ان کے گوشت میں نہیں ہوا۔ اور مطلق جب بولا جاتا ہے اذا اطلق علی الفرد الکامل، مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل جو ہے گائے بیل بھینس وغیرہ کے گوشت ہیں یہ شامل اس میں نہیں ہوں گے۔ مزید یہ کہ عرف عام میں جو ہے اسے جو ہے یہ گوشت کا بیچنے والا نہیں بیچا بولا جاتا، اگر کوئی بیچتا ہے تو کہا جاتا ہے مچھلی بیچ رہا ہے، یا سماک کا لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اسے، اور اس والے کو جو ہے لحم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ عرف میں بھی ان کے نام چینج الگ الگ ہیں، تو پھر اس سے پتہ چلا کہ یہ کہ جو ہے مچھلی اور ٹڈی میں حقیقت گوشت کی جو ماہیت ہے وہ پورے طور پر نہیں پائی جاتی، لہذا اس کو کھانے کے لیے حانث نہیں ہوگا۔ اسی طور پر یہ کہ ان کے اندر خون نہیں ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خون نکلتا ہے، تو کہتے ہیں ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے سرخ رطوبت ہوتی ہے، جو سرخ رطوبت ہوتی ہے اگر اس کو دھوپ میں ڈالیں تو وہ سفید پڑ جاتی ہے۔ خون کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ سوکھ کر کے کالا پڑ جاتا ہے، لہذا ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ دکھنے میں تو ظاہر میں لگتا ہے کہ خون ہے، لیکن وہ در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک رطوبت ہوتی ہے، اس وجہ سے ظاہر میں لگتا ہے۔ تو قسم کھائی کہ کسی نے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ، تو اس نے مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا گوشت کھایا، لا يَحْنَسُ، تو ان کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ أَوِ الْإِنسَانِ، اور اگر انسان یا خنزیر کے گوشت کو کھا لیا تو حانث ہو جائے گا۔ کیوں حانث ہو جائے گا؟ کیونکہ حقیقت جو ہے خون کی، گوشت کی حقیقت ان دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے پورے طور پر، اور ان کا گوشت بھی گوشت ہے اس اعتبار سے، لہذا ان کے کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ، اس لیے کہ عالم لغت جو لغت کی وضعوں کو جاننے والا، بِأَوَّلِ السِّمَاعِ، پہلی مرتبہ سنتے ہی، کیونکہ عالم لغت پہلی مرتبہ سنتے ہی یعلم، جان لے گا، ان الحامل علی ھذا الیمین، کہ اس قسم پر ابھارنے والی چیز، جو اس نے قسم کھائی ہے، اس قسم پر ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ وہ قسم کھانا ہے علی اکلی عام اللحم، جو کیا ہو؟ عام گوشت کے کھانے سے جو ہے رکنا ہے، یعنی قسم کھانا انما هو الاحتراز، وہ بچنا ہے اس گوشت سے کھانے سے، اما ینشو من الدم، جو خون سے پیدا ہوتا ہے اس کا، کیونکہ عالم لغت پہلی مرتبہ سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس قسم پر ابھارنے والی چیز ان چیزوں کے کھانے سے بچنا ہے جو خون سے پیدا ہوتی ہیں۔ فیکون الاحتراز عن تناول الدمویات، تو مراد اس کی جو ہوگی بچنا ہوگا ان گوشت کو کھانے سے جو دموی کیا ہوتے ہیں، یعنی خون والی چیزوں کو استعمال کرنے سے۔ تناول مانے کھانے سے، استعمال کرنے سے، تناول والی یعنی خون والی چیزوں کو استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ فیدار الحکم علی ذالک، تو حکم اسی پر دائر کیا جائے گا، یعنی حکم کیا نکلے گا؟ اسی پر دائر ہوگا کہ جہاں جو چیزیں خون والی ہیں، جن کے اندر خون بنا پایا جاتا ہے، جن کے خون کی وجہ سے گوشت پیدا ہوتا ہے، ان پر حکم دائر ہوگا، لہذا جن کے اندر یہ چیز صلاحیت پائی جائے گی کہ وہ خون والی ہیں، تو ایسی چیزوں کے کھانے سے کیا ہوگا؟ وہ حانث ہوگا، لہذا مچھلی اور یہ ٹڈی ان میں سے نہیں ہے، لہذا یہ ان کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ یہ ہوا کتنی ہوئی؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اب آ رہا اقتضاء النص۔ سب سے پہلے ہم نے تعریف بیان کی، کیا ہے اقتضاء النص؟ مقتضا کیا کہیں گے؟ مقتضا وہ نص ہے، نص پر ایسی زیادتی، مقتضا وہ نص پر ایسی زیادتی ہے جس کے بغیر نص کے معنی صحیح نہ ہوتے ہوں۔ صحیح ہے؟ ایک ہوتا ہے مقتضی، ایک ہوتا ہے مقتضا، اور ایک ہوتا ہے اقتضاء۔ مقتضی کیا؟ مقتضی کی وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ گویا نص نے اس زیادتی کا تقاضا کیا ہے تاکہ فی نفسی نص کے معنی کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں۔ تو نص کیا ہوتی ہے؟ مقتضی اس میں فاعل ہے، اور وہ زیادتی مقتضا اس میں مفعول ہوتی ہے، اور نص کا اس زیادتی کو چاہنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو اقتضاء کہتے ہیں۔ گویا کہ نص اور مقتضی اور مقتضا کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا نام کیا ہے؟ اقتضاء ہے۔ مثلا یوں جیسے فتح حریر رقبہ کہا گیا کہ غلام کو آزاد کرو، تو یہاں یہ نص ہے
اور یہ نص نے اس بات کا زیادتی کا تقاضا کیا کہ اس کے بعد جو ہے مملوکہ کی قید ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے اسی کو آزاد کر سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو، تو اب بغیر مالک ہوئے اس کا آزاد نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں آیا لا اتقا فیما لا یملکو، اس کو آزاد نہیں کر سکتے جس کے تم مالک نہیں ہو۔ تو اب کہتے ہیں کہ لہذا آیت مذکورہ میں جو زیادتی کی ہم نے کر رہے ہیں مملوکہ کی، یہ مملوکہ کی زیادتی مقتضیٰ کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مقتضیٰ کہلائے گی، اور اگر اس کی زیادتی کا نہ کریں تو یہاں نص کے معنی بالکل صحیح نہیں ہو پائیں گے، صحیح ہے نہیں، ورنہ کسی کے بھی غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے بیان کر رہے ہیں وَأَمَّا الْمُقْتَضَى وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهِيَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّص، نص ہوگا اس کو کہیں گے مقتضی، اور جو زیادتی ہو جائے گی وہ مقتضیٰ کہلائے گی۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى أَيَ الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّص، یعنی وہ جو اقتضاء النص سے ثابت ہو، فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّص، تو وہ نص پر ایسی زیادتی ہے لا يتحقق معنی النص، کہ نص کا معنی جو ہے وہ درست نہ ہوتا ہو، ثابت نہ ہوتا ہو، الا بھی، مگر اس زیادتی کے ذریعے سے۔ سمجھ آ گیا کہ وہ مقتضیٰ وہ نص پر ایسی زیادتی ہے کہ لا يتحقق معنی النص، کہ نص کا معنی صحیح نہ ہوتا ہو، الا بھی، مگر اسی کے ذریعے، کأن النص اقتضاءہ، گویا کہ نص ہی نے اس کو تقاضا کیا، نص ہی نے تقاضا کیا، لیصح فی معنی فی نفسی معنی، تاکہ فی نفسی اس کا معنی کیا ہو جائے، نص کا معنی صحیح ہو جائے، صحیح ہے، تاکہ اس کا فی نفسی معنی صحیح ہو جائے۔ مثال فی الشریعات، اس کی مثال جو ہے احکام شریعہ میں، جیسے ایک مثال یہاں پر آپ کے سامنے فتحری رقبہ سے دے دی، اور حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، صحیح ہے نہیں، فتحری رقبہ قدر فی مملوکہ، اس مملوکہ کو مقدر مانا گیا، فہی زیادۃ علی المنصوص، تو یہ نصب پر زیادتی ہے، اس لیے کہ رقبہ کی آزادی یہ متحقق نہیں ہو سکتی الا بعد الملک، مگر مالک ہونے کے بعد، صحیح ہے نہیں۔ اب مثال اس کی شریعت میں دے رہے ہیں کہ جیسے کہ انتا طالقن، اس کی مثال جو ہے کہ زوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہا انتی طالقن، تو طلاق والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انتی یہ مبتدا ہے، اور طالقن یہ صفت ایک محذوف موصوف کی، امراتن، انتی امراتن طالقن، تو طلاق والی ہے، تو یہ طالقن جو ہے عورت کی صفت ہے، اور یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل صیغہ صفت جو ہے یہ مشتقات میں سے ہے، اور ہر مشتق جو ہے وہ اپنے ماخذ اشتقاق مشتق منہ کی کا تقاضا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ماخذ کا مشتق منہ یعنی مصدر پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بھی، چاہے وہ فعل ہو چاہے ماضی ہو مضارع ہو، ہر کوئی نہ کوئی مصدر سے ہی بن کے آیا، صحیح ہے۔ تو گویا کہ انتی طالقن، یہ طالقن نے تقاضا کیا اس بات کا، طالقن نے تقاضا کیا اس بات پر مصدر کا تقاضا کیا، اس لیے طالقن کے تقاضا کرنے کی بنیاد پر طلاق مصدر کو مقدر مانا جائے، طالقن کے تقاضا کرنے کی بنیاد پر مصدر کو مقدر مانا جائے، گویا کہ قائل یوں کہنے چاہتا ہے انتا طالقن طلاقن، کیا طالقن طلاقن، تو طلاق والی ہے، تو اب یہاں پر کہیں گے کہ انتی طالقن جو ہے یہ مقتضی ہے، کیا ہے؟ مقتضی ہے، اور طلاقن کیا ہے؟ مقتضا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بھی اور مثال سے دیکھیں، انتی طالقن یہ عورت کی صفت تو ہے، موصوف اس کا محذوف ہے امراتن، اور یہ طالقن جو ہے صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، اور یہ گویا کہ ایک نص ہے، یعنی شریعت میں یہ گیا ہے اس، اور یہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل جو ہے ہر کوئی اپنے مصدر پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ انت طالقن جو ہے طالقن کے تقاضا کرنے کی وجہ سے طلاق مصدر کو مقدر مانا جائے گا، تو طلاق طالقن یہ ہوا مقتضی، اور تقاضا کیا اور وہ تقاضا کر کے جو نکل کر آیا طلاقن، وہ مقتضا کہلائے گا، اور اس انت طالقن کا تقاضا کرنا یہ ایک صفت اقتضا ہے، گویا کہ مقتضی اور مقتضا کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا نام اقتضا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ انتی طالقن فإن هذا نعت المرأة، کہہ رہے ہیں یہ طالقن جو یہ عورت کی صفت ہے، الا ان النعت یقتضی المصدر، مگر یہ نعت جو ہے یہ مصدر کا تقاضا کر رہی ہے، فکان المصدر موجود بطریق الاقتضاء، تو یہ مصدر جو ہے یہ موجود ہے اقتضاء کے طریقے پر، کیا ہو گیا؟
سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو انتی تعلقن یہ کیا ہوا؟ مقتضی ہوا، اور اس نے چاہا ایک مصدر کو، اور مصدر جو بنے گا وہ مقتضا کہلائے گا۔ تو مصدر یہ موجود ہے اقتضاء کے طریقے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک مثال دیکھیں، وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ أَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، جب کسی نے کسی سے کہا، ایک مرد نے دوسرے سے کیا کہا؟ آتق عبدک، اپنے غلام کو آزاد کر دو۔ کیا کر دو؟ اپنے غلام کو آزاد کرو، انی، میری جانب سے، بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم کے ذریعے سے۔ کیا ہے؟ 1000 درہم کے بدلے۔ قال آتقت، اب اس نے کیا کہا؟ سامنے والے نے، میں نے آزاد کیا۔ کہہ رہے ہیں یقع العتق عن العامر، یہ آزادی جو ہوگی وہ عامر حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی۔ فیجب علیہ الالف، تو حکم دینے والے پر کیا ہوں گے؟ 1000 واجب ہوں گے۔ ولو کان العامر نوى به الکفارہ، اور اگر حکم دینے والے نے اس سے کفارے کی نیت کر لی، یقع اما نوى، تو واقع ہو جائے گی وہی نیت جو اس نے کی ہے، کیونکہ اب یہ جو ہے یہ مالک ہو گیا اپنا، تو مالک اپنی جو ہے چاہے نیت کرے، جس میں غلام میں جس چیز چاہے کی کفارے کی نیت کرے تو وہ کفارہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس نے کہا تھا آتق عبدک، میری طرف سے اپنے غلام کو آزاد کر دو 1000 درہم کے بدلے۔ اس نے کہا میں نے آزاد کیا، تو یہ آزاد تو دوسرا کر رہا ہے، آزادی عامر کی طرف سے کیسے ہو رہی ہے؟ ان کے پاس غلام ہے، میں اس نے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے آزاد کر دو غلام کو۔ اب یہ انہوں نے کہا میں نے آزاد کیا، بول تو یہ رہا ہے لیکن آزادی میری طرف سے واقع ہو رہی ہے، نہ کہ ان کی طرف سے۔ اور اگر میں نیت کروں کہ چلیں یہ میں آزاد کر رہا ہوں، میرا ایک کفارہ باقی ہے زہار والا، میں زہار والے کفارے کی جو ہے میں دے دیتا ہوں، تو یہ نیت بھی کرنا صحیح ہوگا میری۔ تو یہ دیکھیے کیسے ہوا یہ، کیوں؟ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں اس کو۔ فیجب علیہ الالف، تو اس پر 1000 واجب ہوں گے۔ ولو کان العامر نوى به الکفارہ، اور اگر حکم دینے والے نے اس پہ کفارے کی نیت کر لی، اما نوى، تو واقع ہو جائے گی جو اس نے نیت کی ہے۔ وذالک، اور یہ کیوں؟ یعنی حکم دینے والے کی طرف سے آزادی کیوں واقع ہوگی؟ کیوں؟ لأن قولہ آتق عنی، اس لیے کہ اس کا یہ قول جو حکم دینے والے کا کہ اس کو آزاد کر دو میری جانب سے، کیا کر دو؟ کہا تھا نہیں، آتق عبدک عن من انی، اس کو آزاد کر دو میری جانب سے۔ یہ کیا ہے؟ بألف درہم، یہ کیا ہے؟ ایک نص ہے۔ کیا ہے؟ آتق عبدک، میری طرح آزاد کر دو اپنے غلام کو میری جانب سے، بألف درہم، 1000 درہم کے بدلے۔ یقتضی معنی قولہ بیع انی بألف، یہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے یہ گویا کہ عامر اس سے یہ کہے کہ بیع انی، پہلے اس کو بیچ دو میرے مجھ سے، بألف، 1000 کے ذریعے سے، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر میری جانب سے اس کو آزاد کرنے کے وکیل بن جاؤ، فاعتقہ انی، پھر اس کو میری طرف سے کیا کر دو؟ اس کو آزاد کر دو۔ ڈائریکٹ کسی کے غلام کو تھوڑی آزاد کر سکتے ہے نہیں۔ اور اس نے بألف درہم، یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات کو کہ پہلے میری ملکیت میں دیا جائے۔ تو اب یہ جو تھا یہ نص تھی، کون سی؟ کہا کہ آتق عبدی کا عبدہ کا بیانی، اپنے غلام کو آزاد کر دو میری جانب سے، بألف درہم، یہ تھی کیا تھی؟ گویا کہ نص تھی، عبارت تھی اس کی، اور یہ تقاضا کر رہی تھی اس بات کا کہ پہلے یہ کہا جائے کہ بیچو پہلے مجھ سے 1000 کے بدلے سے، اب میں مالک بن گیا، کیونکہ بغیر کسی کی اپنے مالک بھی ہیں وہ کسی کو تھوڑی آزاد کر سکتے، اپنے مالک بنے بغیر آزاد کسی کو نہیں کر سکتے، پیچھے بیان کر دیے تھے۔ پہلے یہ مجھے اس سے بیچ دو 1000 کے بدلے سے، اب میں مالک بن گیا۔ اب جو ہے مالک اور موکل، وکیل اور موکل، وکیل موکل کسی کو بھی اختیار دے وکیل، اب کیا کرو؟ ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر کیا کرو تم میری جانب سے اس کو آزاد کرنے کے وکیل بن جاؤ، فاعتق عنی، پھر میری جانب سے اس کو آزاد کر دو۔ فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو اب بیع ثابت ہوگی کس طور پر؟ اقتضاء کے طریقے پر۔ فیثبت القبول کذالک، تو قبول بھی اسی طرح سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ کیا؟ کیونکہ بلا کسی ملکیت کے کسی آزادی متحقق
نہیں ہو سکتی، اور غیر کے غلام میں ثبوت ملک کے لیے کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں بے کو بطریق اقتضا کیا مانا جائے گا؟ ثابت مقدر مانا جائے گا۔ گویا کہ عامر نے کیا کہا ہے؟ ب1000 درہمن، بے کے مقدر ماننے پر قرینہ ہے، 1000 درہم کے بدلے مجھے، کیونکہ 1000 درہم لو پہلے، پھر مجھے بیچو اور پھر میری طرف سے اس کو آزاد کرنے کے وکیل بن جاؤ، یہ قرینہ ہے۔ گویا کہ عامر نے یوں کہا ہے کہ بیہو انی ب1000 درہمن ثم کن وکیلی بالعتاق فاتق عنی، یعنی اس غلام کو اولاً تم مجھ سے بیچو 1000 کے بدلے سے، اور پھر اس کے آزاد کرنے کی میری طرف سے وکیل بن جاؤ، اور پھر اس کو تو لہذا آزاد کرنا میری طرف سے وکیل بن جاؤ، اور وکیل جو کیا کرے اس کو، وکیل اگر اس کو آزاد کرے تو آزاد، اگر موکل نے حکم دیا ہے تو آزادی کس کی طرف سے ہوگی؟ موکل کی طرف سے ہوگی۔ لہذا پیچھے جو بیان کیا گیا کہ آزادی کس کی طرف سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے ہوگی، تو اس معنی کر کے ہوگی آزادی۔ لہذا بے کو مقدر مانا جائے گا، اور بے کو مقدر ماننے کی صورت میں وکالت بھی بطریق اقتضاء النص مقدر مانی جائے گی۔ کیا جب بے مقدر مان لی گئی، اب مالک بن گیا میں، تو اب یہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ گویا کہ ہم نے اس کو وکیل بنا دیا، اور وکیل بنا دیا تو اب وکیل، کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کا استحقاق کسے ہوتا ہے؟ یا تو مالک کو ہوتا ہے یا اس کے نائب کو ہوتا ہے۔ اب یہ قبول کیسے ثابت ہوگا؟ کہہ رہے ہیں جب بے بطریق اقتضاء النص ثابت ہو گئی تو اب ایسی صورت میں قبول جو کہ بے کا رکن ہے، بغیر قبول کیے ہوئے کیا ہو سکتی؟ بے نافذ اور تام نہیں ہو سکتی، تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ بے کے اندر ایجاب و قبول ہیں، اور ایجاب و قبول بے کے رکن میں سے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ لیکن عامر کا یہ قول جو تھا بیہو انی ب1000 درہمن، یہ تو بے کا امر کرنا ہے، بیہو انی امر کرنا ہے، اس کو بیچ دو مجھ سے 1000 کے بدلے میں، یہ امر کرنا ہے، ایجاب یا قبول نہیں ہے اس کا۔ اور اس نے جو کہا ہے میں نے اس کو آزاد کیا، یہ آتختو کا جو لفظ بولا ہے، تو یہ مامور کے قول میں ایجاب پایا گیا، لہذا عامر یعنی مشتری کی جانب میں قبول بطریق اقتضاء النص پایا جائے گا۔ گویا کہ قبول بے میں رکن ہے، اور شے بغیر رکن کے پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس طور پر کہ سب سے پہلے یہاں پر یہ کریں گے کہ پہلے وہ گویا کہ مقدر مانیں گے، اس کی جیسے کہ تم یہ کرو اور میری طرف سے اس کو وکیل بن جاؤ، پہلے مجھ کو بیچ دو 1000 کے بدلے میں، اور پھر میری طرف سے وکیل بن جاؤ اس کے آزاد کرنے کے۔ اب گویا کہ بطریق اقتضاء النص بے کو مقدر مانا گیا، اور جب بے ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وکالت بھی باقتضاء النص مانی گئی، اور وکیل یا تو موکل آزاد کرتا ہے یا وکیل نائب ہو کر کے آزاد کرتا ہے، تو لہذا اب جو ہوگا یہ آزاد کرنا کس کی طرف سے ہوگا؟ موکل کی طرف سے ہوگا۔ 1000 کے بدلے میں اس کو آزاد کر دو، پہلے اس کو بیچ دو مجھ سے 1000 کے بدلے میں، پھر میری جانب سے وکیل بن جاؤ آزاد کرنے کے، فاتقہ انی، پھر اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو، فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو بیع ثابت ہوگی اقتضاء کے طریقے پر، فیثبت القبول کذالک، تو قبول بھی پھر اسی طرح سے ثابت ہو جائے گا، لأنہ رکن فی باب البیع، کیونکہ قبول کیا ہے؟ یہ ایک رکن ہے باب بیع میں، رکن ہے باب بیع میں۔ آگے اس کو پھر اور مزید کل سے اور وضاحت کریں گے، تھوڑی آگے اور بھی آئے گا۔ سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہوتی ہے نص ہوتی ہے جو اس کو کہا جائے گا مقتضی، اور جو چاہتی ہے جس کو تو مقتضا کہیں گے، اور ان دونوں درمیان پائے جانے والی نسبت کا نام کیا ہے؟ اقتضا ہے۔ تو ڈائریکٹ کہا کہ اس کو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو، یہ ب1000 درہم، یہ تقاضا کر رہا ہے اس کا کہ اس بات کو چاہ رہا ہے کہ پہلے مجھے بیچو اسے، پھر بیچنے کا تقاضا کر رہا ہے تو بیچا جائے گا، پھر وہ مالک بنے گا، پھر اس کو تم وکیل بن جاؤ میری جانب سے، یہ سارے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ انسان بغیر کسی کی اپنی ملکیت کو دوسرے آزاد نہیں کر سکتا، تو پہلے مالک بنے گا، پھر اس کی جانب اپنی آنے سے وکیل بنائے گا، اور وکیل کا کام موکل کا کام ہوتا ہے، لہذا وکیل اگر آزاد کرے موکل کی جانب سے ہوگا، لہذا اس نے کہا آتق تو میں نے آزاد کیا، تو یہ آزاد کرنا یہ مامور کی جانب سے ہوگا، لہذا حکم عامر کی جانب سے ہوگا، حکم دینے والے کی طرف سے، اس لیے آزادی بھی جو ہوگی وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ عامر کی طرف سے ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔